بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈینٹس. آج ہم لوگ اپنا PSY 502 اسٹڈی کریں گے ہسٹری اینڈ سسٹمس آف سائیکالوجی. یہ بہت مزے کا سبجیکٹ ہے, اسپیشلی جن اسٹوڈنٹس نے پہلے سائیکالوجی 101 پڑھی ہوئی ہے نا, ان کے لیے تو یہ چیز مشکل ہی نہیں ہوگی. ان کی وہ جو پرانی جو ساری یادیں ہیں نا, وہ دوبارہ سے تازہ ہو جائیں گی. امپورٹنٹ بھی بہت ہے, یہاں سے بیس بھی بنتی ہے سائیکالوجی کی. انٹروڈکشن ٹو سائیکالوجی اور ہسٹری اور سسٹمس آف سائیکالوجی, یہ دونوں جو ہے نا آپ لوگوں کو مین بتاتے ہیں. ان دو سبجیکٹس میں جو چیزیں بتائی ہوئی ہیں نا, یہ آپ لوگوں کی ہول دا ڈگری آگے لے کے جو ہے نا آپ لوگوں کو چلنا پڑتی ہیں. ٹھیک ہے, تو آپ لوگوں نے یہ لیکچرز کے کنسیپٹس آپ لوگوں نے اچھے طریقے سے کلیئر کرنے ہیں. کورس آپ لوگوں نے لیکچر سننا ہے, ساتھ میں لیکچر سننے کے بعد آپ نے ہینڈ آؤٹ ریڈ کرنے ہیں, اور بس آپ نے اتنا سا کام کرنا ہوتا ہے. باقی آپ لوگ اگر ڈیلی کی روٹین مینٹین کرنا اگر آپ لوگوں کو مشکل لگ رہا ہے, یا بچے بہت زیادہ کنفیوز ہوتے ہیں کہ بھائی ہم لوگ کیسے کریں, وہ یونیورسٹی کا عجیب سا اسکیڈول ہوتا ہے کہ ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ ڈیلی کا ہمیں کتنا کام کیسے کرنا چاہیے. تو اس کے لیے میں نے ٹیوشن گروپ بنایا, بالکل فری ٹیوشن دی جاتی ہے, آپ کو ڈیلی روٹین بتائی جاتی ہے. ڈسکرپشن میں اس کا لنک ہے, آپ لوگ وہاں سے اس کو جوائن کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اور اس کے علاوہ سائیکالوجی کے اور بھی بہت سارے سبجیکٹس کے جو ہے وہ لیکچرس اپلوڈڈ ہیں. BS سائیکالوجی کے تو اسپیشلی جو ہے نا ہر سیمسٹر کے جتنے جو آپ لوگ کے جو سبجیکٹس ہیں اس کے وہ لیکچرس اپلوڈڈ ہیں, ساتھ ساتھ اور بھی اپلوڈ ہو رہے ہیں. تو انشاءاللہ ہم لوگ جو ہے نا وہ کمپلیٹ لیکچرز جو ہیں سارے سبجیکٹس کے ہم لوگ پورے کیا کریں گے. یہ نہیں ہے کہ پہلے شروع کیے اور پھر آدھے درمیان میں چھوڑ دیے. یہاں پہ اور اس کے علاوہ ایک اور مین بات کہ اگر آپ لوگوں کو روٹین بنانا مشکل لگتی ہے تو اس کے بارے میں نے پوری ایک فل گائیڈنس کے نام سے میری ایک ویڈیو ہے, میں اس لیکچر کے اینڈ پہ اس کو ڈسپلے بھی کر دوں گی. آپ لوگ وہ ضرور سنیے گا, آپ لوگوں کے لیے وہ بہت زیادہ ہیلپ فل ہوگی. ایون کہ اس میں اسکالرشپ کے بارے میں اور آپ کی کورس سلیکشن میں جو بچے غلطیاں کرتے ہیں اس کے بارے میں, اور آپ کے LMS ریلیٹڈ جتنے ایشوز ہوتے ہیں اس کے بارے میں, ایون کہ کمپلیٹ گائیڈنس جو ہے نا وہ اس ویڈیو کے اندر جو ہے وہ ڈسپلیڈ ہے. وہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں. جن لوگوں کے لیے LMS ہینڈل کرنا مشکل ہوتا ہے وہ بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. آپ کو بھی مکمل طرح کی جو ہے نا وہ گائیڈنس دی جاتی ہے. یہاں پہ ہم لوگ سب سے پہلے تو دیکھتے ہیں ہسٹری اور سسٹمس آف سائیکالوجی کا جو ہے وہ انٹروڈکشن ہے. سب سے پہلے اس میں آپ لوگوں کو یہی انٹروڈکشن دیا جاتا ہے کہ سائیکالوجی کا جو سبجیکٹ ہے نا یہ ڈیولپ کیسے ہوا تھا, یہ بنا کیسے تھا. ٹھیک ہے, تاکہ جو ہے نا اسٹوڈنٹس کو یہ بتایا جائے کہ سائیکالوجی کے اندر کون کون سی فیلڈز ہوتی ہیں, بیسکس جو ہے نا وہ آپ لوگوں کو اس میں پڑھائے جاتے ہیں. اور اس کے علاوہ اس کی جو میتھڈولوجی میں سب سے پہلے یہی انہوں نے بس یہی بتایا کہ یہ آپ لوگوں نے پہلے جو اس میں جو ہے نا وہ کوئزز آپ کی ہوں گی, اسائنمنٹس ہوں گی, اور آپ کی مڈ میں اتنے لیکچرز ہوں گے, اور آپ کے فائنل میں اتنے. یہ اصل میں انہوں نے ہینڈ آؤٹس جو ہے نا, یہ جب ورچوئل یونیورسٹی نے یہ والا سبجیکٹ انٹروڈیوس کروایا تھا تب سے ہی یہ ہینڈ آؤٹ ہے. تو ابھی اس میں انہوں نے کہا کہ مڈ ٹرم میں 21 لیکچرز ہوتے ہیں, لیکن یہ اسکیم ہر سال چینج کرتے رہتے ہیں. کبھی 18 ہوتے ہیں مڈ ٹرم میں اور کبھی 21 ہوتے ہیں. تو باقی کے جو ہوتے ہیں نا وہ سارے 45 لیکچر میں پھر وہ ڈال دیتے ہیں. باقی آگے گریڈنگ اسکیم کا انہوں نے بتایا ہوا یہ بھی چینج کرتے رہتے ہیں یہ. اور اس کے بعد بتایا ہوا انہوں نے کہ آپ 2 ٹیکسٹ بکس پڑھ سکتے ہیں اس کے لیے, ہسٹری آف ماڈرن سائیکالوجی اور دوسرا ہے نفسیات کا ارتقاء. ٹھیک ہے, اگر آپ پڑھنا چاہیں تو یہ پڑھ سکتے ہیں. ماڈرن مڈ ٹرم تک انہوں نے بتایا کہ اس میں آپ لوگ کیا کیا چیزیں اسٹڈی کریں گے. سب سے پہلے آپ لوگ اینشینٹ فلاسفی پڑھیں گے, جو سب کانٹیننٹ میں جو سائیکالوجی انٹروڈیوس ہوئی تھی اس کو آپ لوگ پڑھیں گے. اس کے بعد یونانی فلاسفی جو ہے یا یونانی سائیکالوجی اس کو آپ لوگ ریڈ آؤٹ کریں گے. اس کے بعد فلاسفی اور سائیکالوجی 5 سے لے کے 12 سینچری تک جو تھی اس کو آپ لوگ اسٹڈی کریں گے. اور پھر اس کے بعد برٹش نے جو سائیکالوجی ایسوسیشنزم کا جو کنسیپٹ دیا تھا وہ, پھر اس کے بعد فرینچ اور جرمن کی جو کانٹریبیوشن تھا سائیکالوجی میں اس کو اسٹڈی کروائیں گے. ریفلیکسو سائیکالوجی کو اسٹڈی کریں گے ہم لوگ. پھر اس کے بعد اسٹرکچرل اسکول ہے, بیہیویئرزم ہے, فنکشنلسٹ اسکول ہے. اس کے بعد بیہیویئرزم کے بعد نیو بیہیویئرزم ہے. یہ سارے اسکولز آف تھاٹ جو ہے نا وہ ہم لوگ اس سبجیکٹ میں اسٹڈی کریں گے باری باری. آگے جو مین اس چیپٹر میں جو آپ لوگوں کو جو مین جو لیسن ہے نا وہ یہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے. پرانی یعنی کہ جو قدیم فلسفی ہے یا جو برصغیر میں جو سائیکالوجی تھی وہ کیسی تھی. پہلا جو سب سے پہلے تو یہ ایک پرابلم ہوتا تھا کسی بھی ڈسپلن میں, سب سے پہلے یہی پرابلم ہوتا ہے جب ہم لوگ کوئی بھی ڈسپلن چوز کرتے ہیں نا کہ اس کا سکوپ کتنا ہوگا اور یہ ہے کیا چیز. یہی ہوتے ہیں نا, یہ سائیکالوجی کے ساتھ بھی یہی کیس ہے. اگر آپ لوگ سائیکالوجی کو ڈیفائن کریں نا تو ہماری ڈیفینیشنز چینج ہوتی چلی آئی ہیں. بہت پرانے وقتوں سے لے کے سائیکالوجی اب تک رہی ہے, لیکن اس کی ڈیفینیشن جو ہے نا وہ چینج ہوتی گئی ہیں. سائیکالوجی کے اب جو ڈیفینیشن ہے نا وہ یہی کی جاتی ہے کہ آپ لوگوں کے مائنڈ اور باڈی کی اسٹڈی جو ہے وہ سائیکالوجی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, لیکن پرانے زمانے میں جو سول ہوتی ہے, جو آپ کی روح ہوتی ہے, جو آپ لوگوں کو نظر نہیں آتی اور ہر انسان کے اندر موجود ہوتی ہے, اس کو اسٹڈی کرنا ہی سائیکالوجی کہا جاتا تھا. ٹھیک ہے, ان کی اپنی ایکسپلینیشنز تھی کہ سول کا جو بیہیویئر یعنی کہ ہمارے جو باڈی کا جو بیہیویئر اور ہمارے جو روح کا جو بیہیویئر ہوتا ہے نا اس کے بارے میں انہوں نے ایکسپلینیشن دی تھی, جو پرانے زمانے کے جو ایک آدمی تھے انہوں نے.
وہ کہتے تھے کہ جب آپ کی روح آپ کے جسم سے نکل جاتی ہے نا، جب یعنی کہ جب آپ سوتے ہیں نا تو آپ کی روح آپ کے جسم سے نکل جاتی ہے، تو وہ جب نکل جاتی ہے تو وہ مختلف قسم کے کام کرتی ہے، ٹھیک ہے، وہ کام کرتی ہے، تو جو وہ کام کر رہی ہوتی ہے وہی انسان کو خواب میں نظر آتے ہیں. یہ پرانا فلسفہ تھا اس کا روح کے بارے میں. وہ کہتے ہیں کہ ڈریم ورک یعنی کہ آپ خواب میں جو کام کر رہے ہوتے ہیں، یا آپ جو بے ہوش ہو جاتے ہیں، یا ایپیلیپٹک فٹس یعنی کہ جو مرگی کے دورے پڑنا، یا دوسرے جتنے بھی آپ لوگوں کے ذہنی یا آپ لوگوں کی جسمانی جتنی بیماریاں وغیرہ ہوتی ہیں نا، وہ ساری مین جڑی ہوئی ہوتی ہیں آپ لوگوں کی روح کے ساتھ. یعنی کہ وہ ایک روح کا ایکسپریشن ہوتا ہے، ایک روح کا اپنا ایک اظہار ہوتا ہے، ٹھیک ہے. پرانے زمانے میں جو اینیمزم کا ٹرم بھی یوز کیا گیا تھا. اینیمزم وہ پروسیس ہوتا ہے کہ انسان کی مختلف کوالٹیز کو دوسری چیزوں میں ڈھونڈا جاتا تھا، چاند میں ڈھونڈا جاتا تھا، ستاروں میں، پتھروں میں جو ہے نا وہ ڈھونڈنے کی کوشش کی جاتی تھی، ٹھیک ہے. اور یہ جو پرانے زمانے کے جو آدمی تھے وہ دوسری چیزوں کو جو ہے نا ان میں انسانوں جیسی کوالٹیز کو وہ ڈھونڈتے تھے تاکہ ایزیلی ان کو انڈرسٹینڈ کر سکے. ان کا جو ہے نا بہت زیادہ بلیف ہوتا تھا میجک کے اوپر، یعنی کہ جادو کے اوپر، اور وہ مختلف قسم کے جادوئی کام سیکھتے بھی تھے اور وہ کرتے بھی تھے. اور وہ اسی لیے کرتے تھے کہ ہمارے ارد گرد جتنی بھی چیزیں ہیں نا ان کو کنٹرول کیا جا سکے، ان کے اوپر اپنا کنٹرول حاصل کرنے کے لیے جادو کا سہارا لیا کرتے تھے. انڈیا اور پاکستان کی اگر ہسٹری دیکھیں ہم لوگ سائیکالوجی کی، تو اس میں بھی میجک جو ہے نا اس میں بھی یعنی کہ جادو کو بہت زیادہ اہمیت دی گئی تھی. پہلے زمانے میں میجک یعنی کہ جادو کو بہت پہلے مینشن کیا گیا تھا کہ یہ ایک ایسا کام ہوتا ہے جو آپ لوگ قدرت کو، نیچر کو، یا نیچر میں جو چیزیں ہو رہی تھی ان کو اور دوسروں کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں آپ لوگ جادو کے تھرو. یہ نیگیٹو پرپسز کے لیے بھی یوز کیا جاتا ہے اور پازیٹیو پرپسز کے لیے بھی یوز کیا جاتا ہے. ایک پرانے ایک قدیم ایک انسان تھے، انہوں نے مختلف قسم کی نا ایکسرسائز، مختلف قسم کی ورزشیں اور مختلف قسم کے کام بتائے تھے اپنے باڈی کو کنٹرول کرنے کے لیے. یوگا انہوں نے انٹروڈیوس کروایا تھا. وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک ایسی ایکسرسائز ہوتی ہے جس میں آپ لوگ اپنے سانس کو کنٹرول کرتے ہیں اور مختلف قسم سے اپنی باڈی کی جو ہے نا وہ آپ لوگ پوزیشنز کو آپ لوگ جو ہے نا وہ چینج کرتے رہتے ہیں، ان کو مینٹین رکھ کے نا. یہ والی ایکسرسائزز ہوتی ہیں یوگا کی. یوگا والوں کا یہ بلیف تھا کہ باڈی کا جو یعنی کہ جسم کا اور روح کا آپس میں ایک ریلیشن ہوتا ہے، ایک دوسرے سے وہ جڑے ہوئے ہوتے ہیں. اور یہ جو کنیکشن ہوتا ہے نا، یہ باڈی کا اور روح کا جو آپس میں جو کنیکشن ہوتا ہے، یہ دونوں ایک دوسرے کو انفلوئنس کرتے ہیں. اسی لیے وہ بالکل ایک جگہ پہ جو ہے نا بالکل اٹینٹو ہو کے اپنی سول کے اوپر اٹینشن دینا اور ساتھ میں باڈی کو کنٹرول کرنا، ان کی اس طرح کی جو ہے نا وہ ساری ایکسرسائزز ہوتی ہیں. اس کے بعد جو پرانی فلسفی تھی، جو بر صغیر کی جو سائیکالوجی تھی، وہ پھر وقت کے ساتھ ساتھ ایڈوانس ہوتی گئی. اور پھر انہوں نے ان کا یہ بلیف بننا شروع ہو گیا کہ شعور جو ہوتا ہے نا ہمارا، اس کا دماغ کے ساتھ تعلق ہوتا ہے. یعنی کہ جو کچھ ہمارے جو شعور ہوتا ہے، یعنی کہ جو عقل ہوتی ہے نا، وہ مین جڑی ہوئی جو ہے نا وہ برین کے ساتھ ہی ہوتی ہے. پرانے جو یورپینز تھے اور جو یونان کے جو لوگ تھے وہ یہی کہتے تھے کہ جو ہمارا شعور ہوتا ہے، وہ یہ کہتے تھے کہ جو شعور ہوتا ہے نا وہ آپ کے برین کے ساتھ نہیں جڑا ہوا ہوتا ہے، بلکہ وہ آپ کے دل کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے، ہارٹ کے ساتھ جو ہے نا وہ جڑا ہوا ہوتا ہے. کہ ہمارا دل جو کام کرتا ہے، جو کام ہمارا دل جو کہے گا نا ہم لوگ جو کام کریں، وہی آپ لوگوں کو شعور بن جاتا ہے. اس کے بعد ہزاروں سال سب کانٹیننٹ کے رہنے والوں نے مختلف قسم سے نا انہوں نے مینٹل لیبر کے اوپر اور فزیکل لیبر کے اوپر انہوں نے اس کو جو ہے نا ڈفرینشیٹ کیا تھا. یعنی کہ جسمانی محنت اور جو ہوتی ہے نا ذہنی محنت کے اوپر انہوں نے. وہ کہتے ہیں کہ مینٹل لیبر جو ہوتی ہے نا، لیبر کیا ہوتا ہے، یعنی کہ ایک مزدوری کرنا، کوئی کام کرنا. مینٹل لیبر وہ ہوتا ہے کہ جس میں آپ لوگ دماغ کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں، جیسے سوچنا اور اپنے دماغ کو استعمال کر کے مختلف پرابلمس کو سولو کرنا، یہ آپ لوگوں کی مینٹل لیبر ہوتی ہے. پھر وہ کہتی ہے کہ ایک ہوتی ہے فزیکل لیبر. فزیکل لیبر وہ ہوتی ہے کہ آپ لوگ اپنے مائنڈ کو نہیں، ویسے جسم کو یوز کر کے نا مختلف قسم کے کام کر رہے ہوتے ہیں، فزیکلی آپ لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں، وہ فزیکل لیبر میں آتی ہے. مینٹل لیبر کو کہا جاتا ہے کہ یہ زیادہ سپیریئر ہوتی ہے، اعلیٰ ہوتی ہے ایز کمپیئر ٹو دا فزیکل لیبر. کہ فزیکل لیبر کو گھٹیا سمجھا جاتا ہے اور مینٹل لیبر کو اچھا سمجھا جاتا ہے. یہ اب تک ایسا ہی ہے. یہی تو وجہ ہے کہ ہمارے ہاں جو مزدور ہوتے ہیں نا وہ فزیکل لیبر کیونکہ کر رہے، جسمانی کام کر رہے ہوتے ہیں، ان کو پے کام کیا جاتا ہے. لیکن جو ذہن کا استعمال کرتے، جو مینٹل لیبر کرتے ہیں نا، یہ جو بڑی جو آرگنائزیشنز میں، حالانکہ انہوں نے کیا کرنا ہوتا ہے، چیئر پہ بیٹھ کے 2 سائن کرنے ہوتے ہیں ڈاکومنٹ، ان کی کتنی زیادہ سیلری ہائر ہوتی ہے. تو یہ وہیں سے کنسیپٹ آیا تھا. اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ لوگوں کی ذہن کی جو صلاحیتیں ہوتی ہیں نا، یہ انہیریٹڈ ہوتی ہیں، آپ لوگوں کو ورثے میں ملتی ہیں. سب کانٹیننٹ والوں کا پھر ایک آتما والا بلیف تھا کہ جو انسان کی جو روح ہوتی ہے نا، جس کو وہ لوگ آتما کہتے ہیں، وہی انسان کی ایک انسان وہی خود وہی ہوتا ہے. یعنی کہ دا پیور سیلف
وہی جو ہے نا آپ کی خود ہی ہوتی ہے. مطلب جو آپ لوگوں کی روح ہے آپ وہی خود آپ وہی, مطلب جسم کی چاہے اسٹرکچر جو بھی ہے, آپ لوگ کسی کو مطلب دیکھ کے نہیں آپ لوگ اندازہ لگا سکتے کہ یہ بندہ کیسا, بلکہ اندر جو انسان کی جو روح ہوتی ہے نا وہی انسان اصل میں ہمیں اس کو دیکھنا چاہیے کہ یہ انسان ایسا ہوگا. انہوں نے کہا تھا کہ ہم لوگ اپنے ارد گرد دنیا کو جو ہے نا وہ ہمارے ارد گرد کی دنیا کیا ہوتی ہے, صرف ایک دھوکہ ہوتا ہے, ایک نظر کا ایک دھوکہ ہوتا ہے, ایک فریب ہوتا ہے. ٹھیک ہے, بہت سارے دوسرے ہیں وہ بلیو کرتے ہیں کہ جو ہمارا شعور ہوتا ہے اور جو ہماری جو یعنی کہ جو ہماری عقل ہو گیا, شعور ہو گیا, اور ہمارا جو مائنڈ ہوتا ہے یعنی کہ ہمارا جو دماغ ہوتا ہے نا, یہ مٹیریل ڈیولپمنٹ کی پیداوار ہوتے ہیں. یعنی کہ ان کا یہ بھی آئیڈیلزم کے اوپر اور مٹیریلزم کے اوپر جو بلیف تھا. مٹیریلزم یہی ہوتی ہے کہ آپ لوگ انسان کے مطلب کہ انسان کو ہمیشہ آپ ان کے مٹیریل آبجیکٹس کے تھرو آپ لوگ ان کو جو ہے نا وہ پرکھتے ہیں. یعنی کہ مٹیریل ڈیولپمنٹ کا آپ لوگ کیا لیں کہ آپ لوگوں کی جتنی زیادہ پروگرس ہوگی نا جس بندے کی, اتنے ہی زیادہ اس کے پاس شعور ہوگا. یوں سمجھیں آپ لوگ مٹیریل ڈیولپمنٹ کے ساتھ اس کا وہ ایسا ریلیشن بناتے ہیں. بعد میں جو یونان کی جو مختلف فلسفی ہے, انہوں نے جو یونانیوں نے جتنی مختلف جو فلسفی دی نا سائیکالوجی کے بارے میں, ان میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو سب کانٹیننٹ ویوز میں بھی پائی جاتی ہیں, ان میں سملیرٹیز بہت زیادہ ہے. تو یہ ہم لوگ باری باری آگے جا کے ہم لوگ پڑھیں گے. آج ہم لوگوں نے سب کانٹیننٹ کی فلسفی کو ہم نے اسٹڈی کیا, اور آگے جا کے ہم لوگ گریک کی اس کی جو ہے نا وہ ہم لوگ فلسفی کو اسٹڈی کریں گے. چینل کو آپ لوگ سبسکرائب کر دیجیے گا, آگے شیئر بھی کر دیں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو. آپ لوگ اس کو جو ہے نا وہ پریفر بھی کریں, زیادہ لوگوں کو کہیں کہ ہمارے وہ لیکچرز کو جو ہے وہ فالو کریں. اور اس کے ساتھ ہی PSY P631 کے جو لیکچرز ہیں وہ بھی ان کا جو ہے نا وہ پروجیکٹ کے بارے میں, اور وہ بھی ساری ڈیٹیل جو ہے وہ اس میں جو ہے نا لیکچرز میں بتائی جاتی ہے. آپ لوگ وہ بھی لیں, ان کو آپ لوگ فالو کریں. انشاءاللہ آسانی سے آپ لوگ جو ہے نا یہ دونوں سبجیکٹس کور کر لیں گے. اور بھی بہت سارے BA سائیکالوجی کے اسٹوڈنٹس کے جو جتنے بھی ہیں سبجیکٹس, ان کے بھی لیکچرز اویلیبل ہیں. اگر آپ لوگ گروپ جوائن کرنا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں اس کا بھی لنک ہے. باقی اللہ تعالیٰ سب لوگوں کی مدد میں مجھے اپنی دعا میں یاد رکھے گا. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ملاقات ہوگی. تھینک یو سو مچ اینڈ اللہ حافظ.